مورخہ 17 دسمبر سن 2000 مقام پیپلز کالونی جامع مسجد صدیق اکبر گجرانوالہ خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا عبدالحمید وٹو صاحب انسان کی عظمت کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں۔ تیار کردہ احمد اسلامی کیسٹ ہاؤس، بازار چوڑی گرا، نزد جامع مسجد عائشہ صدیقہ، بالمقابل ادارت الخطوط احمد مارکیٹ گجرانوالہ۔ ثواب کی نیت سے تھوڑا تھوڑا آگے، تھوڑا تھوڑا جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ادھر تو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ محبت سے ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، سب ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ۔ قابل ذی وقار معزز محترم سامعین حضرات، آج ایک سال کے بعد رمضان المبارک کی خیر اور برکت کی وجہ سے آپ حضرات کی زیارت اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مختصر وقت میں قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اسی کا عام فہم اور سادہ سا ترجمہ مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں، سب کا سردار ہے انسان۔ کون ہے؟ انسان۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب سے اشرف، سب سے محترم، سب سے مکرم انسان ہے، اور تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کو بات سمجھ میں آتی جائے تو ذرا سبحان اللہ کہیے گا۔ ویسے بھی رمضان المبارک ہے، عام دنوں میں ایک نیکی 10 تک ہوتی ہے، رمضان میں 70 تک ہوتی ہے، ہاں جی، تو ایک ایک مرتبہ کہنے سے گویا 70 کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑھ کر شرف، عزت اور توقیر انسان کی ہے۔ اگر یوں کہہ دیا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ چونکہ سب سے بڑھ کر اللہ نے محبت انسان سے کی ہے، اسی لیے انسان سب سے بڑھ کر محترم ہے۔ کتنی محبت کی، کتنا پیار کیا۔ آپ دیکھیں، انسان کی تخلیق سے پہلے ملائکہ موجود تھے یا نہیں؟ بولو بھائی، موجود؟ کیا وہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے تھے؟ کیا حمد نہیں کرتے تھے؟ کیا ثنا نہیں کرتے تھے؟ سب کچھ کرتے تھے، مگر جو اللہ کی پہلے سے ثنا کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اللہ نے ان سے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا ہے، جب اس میں روح چلی جائے تو تم نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ اگر سبحان اللہ تو ماشاءاللہ آپ کی بہت ڈھیلی ڈالی ہے۔ ہاں جی، نہیں انشاءاللہ ہم تو کوشش کریں گے
کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ ہو. میری بات سمجھیں. یوں سمجھیے کہ آدم کو بنا کر اللہ نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو. میں کہتا ہوں ملائکہ نے کہا ہوگا یا اللہ ہم نے آج تک تجھے کتنے سجدے کیے ہیں؟ اللہ نے کہا ہوگا تمہارے جتنے سجدے پہلے ہوئے ہیں نا وہ قبول ہی تب ہوں گے جب آدم کو سجدہ کیا جائے گا. اگر اپنی گزشتہ عبادت، اپنی گزشتہ سجدے والی محنت کو شرف قبولیت چاہتے ہو کہ مل جائے تو اس کا راز یہی ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. اے اللہ سجدہ آدم کو کیا جائے گا؟ فرمایا نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں منہ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف. سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، منہ کعبے کی طرف ہوتا ہے. اس وقت بھی سجدہ اللہ کا تھا، منہ آدم کی طرف تھا. جس طرح آج ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے تو قبلہ بیت اللہ تمام مساجد سے شرف و مکرم عزت میں بڑھ کے ہے. اسی طرح اللہ نے بتلا دیا کہ تم آج آدم کو سجدہ کرو تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ منہ آدم کی طرف، سجدہ میرا ہوگا تاکہ مخلوقات میں انسان کی عزت بڑھ جائے. سبحان اللہ. تو جنہوں نے کیا وہ کامیاب ہو گئے، اور ایک نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا تو اللہ نے کہا تو سجدہ نہیں کرتا تو میں تیرے پچھلے پہلے سجدے بھی قبول نہیں کرتا. ابا واستکبر، نہ مانا، کبر کیا، تکبر کیا. وکان من الکافرین، اللہ نے کافروں میں بنا دیا. آپ بھی میں بھی اپنے ضمیر کو جسٹس بنا کر یہ فیصلہ تو لیں کہ ہماری محبت میں جتنا بڑا رزق اللہ نے لیا ہے، ہم نے اللہ کی محبت میں کبھی کسی کو چھوڑا ہے؟ مامے پیارے، چاچے پیارے، دادکے تے نانکے پیارے، گوانڈی تے پڑوسی پیارے، یار تے سجن پیارے، اور وہ بھی اللہ کے احکامات کے مقابلے میں. اور اللہ نے اس کو کہا لعنتی الی یوم الدین، تو نے میرے بندے کی عزت نہیں کی، جا تیرے گلے میں لعنت کا توق ہے. میرے معزز سامعین، اللہ نے ہم سے محبت کا حق ادا کر دیا. بولیے اللہ نے انسان سے محبت کا حق ادا کر دیا. مگر قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ خود کہتے ہیں کہ جس طرح تمہیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی تم نے ایسی قدر نہیں کی. میرے معزز سامعین، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے. بولیے کیا ہے؟ اللہ کو اپنے بندے سے کیا ہے؟ محبت ہے. یہی وجہ ہے یار کو منانے میں دیر لگتی ہے، باپ کو منانے میں دیر لگتی ہے، بھائی کو منانے میں دیر لگتی ہے، اور کوئی پڑوسی ہو یا کوئی حکومت کا کارندہ ہو وہ منانے میں دیر کیا لگتی ہے؟ وہ تو مانتا ہی نہیں. سب سے زیادہ آسانی سے جو روٹھ کر مان جاتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. بندہ نہیں مانتا، بندہ اکڑتا ہے. کوئی آدمی جا کے یار غلطی ہو گئی ہے چچا جانے دے، ویکھ لاں گا، تینوں پتہ نہیں لگ جانا تیرا، ہن گلاں کرنا ہے. ایک ایک کی 100 سنائے گا، لیکن کیا کہنے اللہ کے. اتنی جلدی ماننے والا، اتنی جلدی بندے کی ماننے والا کوئی جوانی میں آئے تو اللہ کہتے ہیں اور منانا تیرا کام ہے، تیرا حشر نبیوں کے ساتھ کرنا میرا کام ہے.
جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، بالوں میں چاندی چمکنے لگ گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی، گھر کی بہو نے ٹھکرا دیا، بیٹے نے ٹھکرا دیا، ریٹائرمنٹ مل گئی، بابے کو پوچھتا کوئی نہیں، گھر والے نہیں جانتے، محلے والے نہیں جانتے، بابے نے لاٹھی کا سہارا لے کر اللہ کے گھر میں آ گیا، بابا جی آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، چمکتی چاندی سے رو کے کہنے لگے اے اللہ ساری زندگی تو اس سے دور رہا ہوں، اے اللہ تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کیا خیال ہے، اس کی جوانی گناہوں میں گزری ہے، جوانی غلاظت میں گزری ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا کروں، اس کی چاندی سے شرم آتی ہے۔ اتنی جلدی ماننے والا، اتنی جلدی مان جانے والا کوئی بھلا ایسا بھی ہوگا؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو جنت سے نکال دیا، اب رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اب روتے ہی رہو گے یا ہمیں مناؤ گے بھی؟ کہہ دو یار آپ نے تو 88 لگائی ہوئی ہے، سبحان اللہ، تھوڑا سا اونچی کہہ دو۔ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، مشرف صاحب ہمیں کچھ نہیں کہتے، اور جو انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا ہے، سمجھ آ گئی؟ آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں روئے ہی جا رہے ہو، اے ہمیں مناؤ گے نہیں؟ اب یوں کیا آدم نے، کہنے لگے یا اللہ پہلا انسان ہوں، مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں روٹھتے کیسے ہیں، اور اگر کوئی روٹھ جائے تو مناتے کیسے ہیں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں منایا کیسے جاتا ہے، ہم بتاتے ہیں ہمارے دربار میں آیا کیسے جاتا ہے۔ توجہ کیجئے، اے میرے پروردگار ذرا مجھے یہ بتانا کہ اگر تو روٹھ جائے تجھے منانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ رب کریم میں کتنے گفٹ لے کر آؤں، اے میرے پروردگار کیا تو سونے سے مانگتا ہے، کیا تو چاندی سے مانگتا ہے، کیا تو ڈالر سے مانگتا ہے، کیا تو تحائف سے مانگتا ہے؟ اگر تو دولت سے مانگتا ہے پھر تو سرمایہ دار تیری رضا کو لوٹ کے لے جائیں گے۔ اے میرے رب کریم فقراء کہاں جائیں گے، غریب کہاں جائیں گے؟ مشیت جھوم کے کہتی ہے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، سرمایے کی کوئی ضرورت نہیں، تہجد کے وقت آنا تیرا کام ہے، تیرے آنکھوں کے موتیوں کو انمول کر دینا میرا کام ہے۔ تو آ تو صحیح میرے بندے، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، تیرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میرے مان جانے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر بے جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کیا کہا بھائی؟ اے میرے، میں نے سوال کر دیا رب کریم آدم بھی تیرا بندہ ہے،
نوح بھی تیرا بندہ ہے، ابراہیم بھی تیرا بندہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تو تیرے بندے ہیں نا۔ تو نے خود اعلان کیا ہے، قال اللہ تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ، تو نے خود کہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنے بندے کو۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، سب کچھ بننا آسان ہے، مولوی بن جانا آسان ہے، پیر بن جانا آسان ہے، سیاسی لیڈر بن جانا آسان ہے، سرمایہ دار بن جانا آسان ہے، سبھی کچھ بننا آسان ہے، مگر بندہ بننا بہت مشکل ہے۔ بندہ بننا بہت مشکل ہے۔ یہی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تیری یہی تو ادا ہمیں پسند ہے، تو میری طرف دیکھتا ہے تو بندگی کا حق ادا کر دیتا ہے، جب مخلوق کی طرف دیکھتا ہے تو رسالت کا حق ادا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم نے پابندی لگائی ہے کہ یوں پڑھا کرو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ اس کے بندے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اس کے رسول ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اے میرے رب کریم، کس کی بات کر رہا ہے؟ کن بندوں کی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں تو میرے بندے، مگر یہ تو معصومان المعصیت ہے، یہ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ اور میں یوں بھی کہا کرتا ہوں، ہمیں اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ گناہوں کے قریب نہیں جانا، اور ادھر گناہوں کو پابند کر دیا ہے میرے نبیوں کے قریب نہیں جانا۔ گناہوں پہ پابندی لگا دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نبیوں سے بات نہیں کر رہا، میں نے کہا اے میرے پروردگار پھر تو ابو بکر سے بات کر رہا ہے، عمر سے بات کر رہا ہے، عثمان و علی سے بات کر رہا ہے۔ مشیت جھوم کے کہتی ہے میں ان سے یہ بات نہیں کر رہا، ان سے تو میں یوں بات کیا کرتا ہوں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولئك هم الراشدون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایمان سے ان کے دلوں کو زینت بخشی ہے، ہم نے کھرس کے کفر بھی نکال دیا ہے، فسق بھی نکال دیا ہے، ان کے دلوں سے گناہ بھی نکال دیا ہے۔ اب جو باقی بچا ہے وہ صرف ہدایت ہے، جو باقی ہے وہ کیا ہے؟ تو صحابہ محفوظ ہو گئے، نبی معصوم ہو گئے، صحابہ محفوظ ہو گئے۔ ایک اور طبقہ آ گیا، تبع تابعین کا آ گیا، اولیاء اللہ کا آ گیا۔ اے رب کریم یا عبادی کہہ کر اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان کی بھی بات نہیں کر رہا۔ اے میرے پروردگار آج تو کن بندوں کو مخاطب کر رہا ہے؟ مشیت جھوم کے کہتی ہے میں تو اپنے گناہگار بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ یا اللہ گناہگار ہیں تو تو پھر بھی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں گو گناہگار ہیں، بندے تو میرے ہیں نا، میں بھی چھوڑ۔ اللہ بات یاد آ گئی مجھے، علامہ محمد اقبال اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ گئے شرک پور شریف میں، اس وقت میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں پہ ہوتے تھے، تو انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ہم کسی داڑھی مونڈ کو نہیں ملتے، جو داڑھی منڈاتا ہے نا وہ ہم سے ملاقات کے لیے نہ آئے، ہم اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ علامہ صاحب چلے گئے، انہوں نے خادم کے ذریعے میسج بھجوایا کہ ہم آئے ہیں۔ خادم نے جا کے کان میں کہا کہ حضرت ایک داڑھی منڈا ملنا چاہتا ہے۔ میاں صاحب نے کہا کہ ہم نے بولا نہیں کہ ہم نہیں ملتے۔ وہ واپس آ گیا، جی وہ تو اجازت نہیں دیتے۔ بھئی انہیں جا کے کہو
کہ ایک ملنے کے لیے آیا ہے، داڑھی نہیں تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں ملاقات کر لیں۔ میاں صاحب نے پھر انکار کر دیا۔ علامہ صاحب تو پھر علامہ تھے، وہی علامہ تھے۔ آج تو ہر آدمی علامہ بنا پھرتا ہے، میں بھی علامہ ہوں، دوسرے بھی سارے علامے اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ علامہ تھا، وہ علامہ اقبال، ہاں وہی علامہ تھے جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا تھا۔ لیکن آج میں شرح صدر سے کہتا ہوں، جو پاکستان آپ نے بنا رکھا ہے اور جو میں نے بنا رکھا ہے، اگر آج اٹھ کے آ جائے نا علامہ اقبال صاحب، وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے کہیں گے کہ مجھے بیت اللہ میں لے چلو، میں نے ایسا تصور نہیں دیا تھا جو بربادی تم نے مچا رکھی، یہ جو پاکستان تم نے بنایا ہوا ہے کہ جی ہر جگہ پہ عیاشی کے اڈے ہیں، فحاشی کے اڈے ہیں، رشوت کے اڈے ہیں، زنا کے اڈے ہیں، بددیانتی کے اڈے ہیں۔ کیا کبھی سوچا؟ آگے امام صاحب کھڑے ہیں، پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کسی میں اتنا کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے کہ وہ ساتھ والے نمازی سے بغیر تعارف سے کہے کہ 1,00,000 روپیہ رکھ لو مجھے کل دے دینا؟ کہاں گئی امانت؟ کہاں گئی دیانت؟ کہاں چلی گئی نماز؟ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ میں جو سر بسیدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہم نے بات سمجھ لیا، رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے ہیں جی، اعتکاف میں بیٹھ گئے، اللہ رسول ہے تو چلتا رہے، رشوت ہے تو چلتی رہے، ڈش انٹینا ہے تو چلتا رہے، ٹی وی ڈرامے فیملی، ہاں آج کل جو چل رہے ہیں نا ڈرامہ، وہ تو ود فیملی دیکھا جا سکتا ہے، باپ بھی دیکھ سکتا ہے، بیٹی بھی بیٹھ کے دیکھ سکتی ہے۔ کیا ادم مچا رکھا ہے، کیا تماشا مچا رکھا ہے، کیا پیغمبر کی سنت سے اعراض کیا جا رہا ہے، کیا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا جا رہا ہے؟ اس لیے علامہ صاحب نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے عرض کروں گا، آپ کچھ اور پڑھے نہ پڑھے، کلیات اقبال ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ملک کے لیڈر ایسے ہیں جس طرح علامہ اقبال نے تصور دیا تھا، تو علامہ صاحب نے کہا جاؤ ہمارا میسج دے دو اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو، اسے کہہ دو کہ آپ کسی داڑھی مڈانے والے سے نہیں ملتے، گناہ سے نفرت کی جاتی ہے، گناہگار سے نفرت نہیں کی جاتی۔ ہائے ہائے ہائے۔ خادم دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا حضور جانے والا میسج چھوڑ گیا ہے کہ گناہ سے نفرت ہوتی ہے، گناہگار سے نفرت نہیں ہوتی۔ میاں صاحب کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے بھی کون ہے یہ؟ خیر آئے دھوڑے، آ کر علامہ صاحب کو ملے بازار میں اور واپس لے کے چلے گئے۔ میرے معزز سامعین، اللہ کہتے ہیں گناہگار ہیں بے شک، ہیں تو بندے نا۔ الہ العالمین آواز دیتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، اے میرے رب کون بندے؟ توجہ کیجئے، اللہ کہتے ہیں زنا کرنے والے بندے، شراب پینے والے بندے، یورپ کلچر کو لائک کرنے والے بندے، ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہونے والے بندے، اے ہمارے رب کریم ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جنم دینے والی ماں تم پہ اتنی مہربان نہیں جتنا میں اللہ اپنے بندوں پہ مہربانی کیا کرتا ہوں۔ یہ اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں بات سننا میرے بندے، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے جناب والا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کے آئے گا، میری رحمت تیرے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دے گی، تیرے گناہوں کو دھو کر رکھ دے گی۔ اے میرے رب کریم ہم تیرے تک کس طرح پہنچیں گے؟ ملاقات کے لیے کیسے آئیں؟ توجہ کیجئے، مسیحیت جھوم کے کہتی ہے مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے سے آؤ نا، مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو رمضان کے ذریعے سے آؤ نا، مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے آؤ نا، مجھ سے مل کر
گناہ بخشوانا چاہتے ہو اعتکاف کے ذریعے سے آؤ نا، اور میرے ساتھ باتیں کرنا چاہتے ہو تو تہجد کے ذریعے سے آؤ نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہی راہ دکھلائے کسے ہے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اے میرے پروردگار ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں اے اللہ، بڑی خطائیں ہو چکی ہیں، اب تو تیری رحمت سے نظریں نہیں ملائی جاتی، تیرے ساتھ بات بھی نہیں کی جاتی۔ اللہ جھوم کے کہتے ہیں اے میرے پیارے بندے، گناہ کرنے کے بعد جب تیرا ضمیر تجھے شرمندگی دلاتا ہے، اے ہم تیرے اس ضمیر کی قرآن میں قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ بندے کے ضمیر کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے نفس مطمئنہ، سمجھے، ایک ہے نفس امارہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو نیکی والا نفس ہوتا ہے، نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو گناہ پہ ابھارنے والا ہوتا ہے۔ اور جب آدمی گناہ کر لے نا، کوئی اس کو نہ دیکھے، اکیلا چارپائی پہ لیٹے، تو ضمیر کچوکے لگاتا ہے کہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے غلطی کی ہے، اب بھی مان جا، اللہ سے توبہ کر لے، توجہ کر، اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ جو نفس کی یہ آواز کانوں سے ٹکراتی ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے بندے مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے کہ جو نفس تجھے ندامت دلاتا ہے ہم تیرے اس نفس کی قسم اٹھاتے ہیں، تیرے اس نفس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ میرے معزز سامعین دیکھیے اللہ کی پکار دیکھیے، اللہ اکبر۔ بات یاد آ گئی مجھے، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا، میں نے ساری رات سفر کیا ہے، تقریر کی ہے، اور فیصل آباد سے میں ادھر پہنچا، اور اب بھی میں نے دوپہر کو سرگودے پہنچنا ہے، اور رات کو الحمدللہ مری میں جانا ہے، ہاں جی، وہاں سردی بھی دیکھیں گے اور خطاب گرم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اتنی یعنی اذیت سے اور سفر سے گزر کے آیا ہوں، اگر آپ بھی 2-4 منٹ دے دیں تو فرق نہیں پڑے گا۔ میں صرف اپنی بات کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ توجہ کیجئے میرے محترم حضرات، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ اللہ بڑی جلدی مانتے ہیں، اللہ اپنے بندے پہ بڑے مہربان ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگوں نے کہا کہ ذرا باہر نکل کے دعا کیجئے۔ جب باہر سبھی لوگ میدان میں آ گئے دعا کے لیے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کی کہ بات یہ ہے کہ اس مجمع میں ایک بندہ ہے، اس سے ہم بہت ناراض ہیں، اعلان کرو کہ وہ مجمع چھوڑ کے باہر نکل جائے، ہم بارش کیے دیتے ہیں۔ یار تھوڑا سا اونچی کہہ دو مجھے لگتا ہے کہ میں ادھر سے حسرت ہی لے کے جاؤں گا سبحان اللہ کی، ہیں جی، لیکن انشاءاللہ آپ کی یہ سبحان اللہ بڑی کام آئے گی۔ قیامت کے دن رجسٹر کھلیں گے۔ آج کیا ڈیٹ ہے بھلا؟ 17 دسمبر ہے، اور رمضان کی کیا ہے؟ 20 ہے نا؟ ہاں، 20 رمضان المبارک سن 2000 کا رجسٹر کھلے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے وہ بندے آ جائیں جو وٹو صاحب کی تقریر میں سبحان اللہ کہتے تھے، ہیں، اور یہ جو کھجوروں کے باغ لگے ہوئے ہیں نا یہ لے لیں، اور کئیوں کے جو کھجوروں کے درخت ہوں گے ان پہ خوشے لگے ہوں گے تو کئیوں دے سکے ٹونڈ ہونے، وہ جنہ دی کٹ سبحان اللہ ہونی ہے نا تھوڑی تھوڑی جی، وہ پھر جنہ پانی پانا ہے وہ نہیں پھل ہونا ہے نا اتنے، ہیں، وہ اس واسطے میں چاہنا کہ تواڈے باغ جڑے نے وہ زیادہ وسیع اور بڑے شاداب ہو جانے چاہیے۔ میرے معزز سامعین، اللہ نے کہا کہ بندے کو، حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے، اللہ ایک آدمی سے ناراض ہے، وہ جلدی سے مجمع سے باہر نکل جائے تب بارش ہوگی۔ دغا جس دل میں ہوتی ہے وہی چھاتی دھڑکتی ہے، بھاپ گیا جس نے ناراض کیا ہوا تھا۔ اب اس نے یوں گردن جھکائی، سائڈوں سے دیکھ رہا ہے کہ مجھے کو دیکھ تو نہیں رہا، میری آواز ساتھ والا تو نہیں سن رہا۔ یہ ہے وہ آواز جو ساتھ والا نہیں سنتا مگر اللہ سنتا ہے۔ یوں نظریں جھکائیں، آنسو گر رہے ہیں، رو کر کہنے لگا ہے میرے رب کریم،
لوگ مجھے بڑا متقی سمجھتے ہیں، لوگ تو مجھے بڑا پرہیزگار سمجھتے ہیں، میری داڑھی، میرا قبہ جبہ، اس نے سب کچھ ڈھانپ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ آج جب ساری محفل میں میں باہر نکلوں گا، میرے چہرے سے نقاب الٹ دیا جائے گا، اے میری پروردگار، میری بڑی رسوائی ہو جائے گی۔ اللہ، یہی میں آہستہ سے کانوں کو پکے ہاتھ لگا رہا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا، اللہ میرے ساتھ راضی ہو جانا، صلح کر لینا۔ ابھی اس کی آنکھ کے قطرے زمین پہ نہیں پہنچے جو عرش سے بارش کے قطروں نے برسنا شروع کر دیا ہے۔ آذان ہونے لگ گئی، اب آدمی تو کوئی باہر نکلا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ کیا، مجھے کیا کہا اور کر کیا رہے ہو، تیرا بھی پتہ نہیں چلتا۔ توجہ رہے، پتہ اس کا ہی نہیں چلتا جس کی مرضی اپنی ہوتی ہے۔ اسی کو تو الصمد کہتے ہیں، اسی کو تو بے نیازی کہتے ہیں۔ جو بھی کرے کون ہے اسے پوچھنے والا؟ اے اللہ کتنا تو مرضی والا ہے، مجھے کہہ دیا بندہ باہر نکلے گا، باہر آیا کوئی نہیں، بارش شروع ہو گئی۔ کیوں بارش کی ہے؟ مشیت جھوم کے کہتی ہے موسیٰ میرے بندے سے صلح ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے میرے بندے سے۔ اچھا، اب کلیم اللہ تجسس پیدا ہوا، اے میرے رب کریم ذرا دکھا تو صحیح وہ بندہ کون ہے۔ نہ تیری ناراضگی کا پتہ چلتا ہے، نہ تیرے مان جانے کا پتہ چلتا ہے۔ تو راضی ہونے پہ آ جائے تو حمزہ کے قاتل سے بھی راضی ہو جاتا ہے، راضی ہونے پہ آ جائے تو محبوب کی زلفوں میں کوڑا پھینکنے والی پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو راضی ہونے پہ آ جائے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو راضی ہونے پہ آ جائے خالد بن ولید کو سیف اللہ بنا دیتا ہے۔ تو راضی ہونے پہ آ جائے محبوب کے پاؤں میں کانٹے بچھانے والوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اے میرے پروردگار، جو بھی تیرے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، میرے اللہ تو کتنا وسیع الظرف ہے، میرے اللہ تیری رحمت کے کتنے بڑے خزانے ہیں، لوگ دونوں ہاتھوں سے بھی لوٹتے جائیں دامن تنگ ہو سکتا ہے، تیری رحمت کی وسعت ختم نہیں ہو سکتی۔ اے میرے رب کریم ذرا مجھے دکھا تو صحیح نا تیری کس بندے کے ساتھ صلح ہوئی ہے۔ توجہ کیجئے، بڑا قیمتی جملہ ہے، اے اللہ دکھانا وہ بندہ کون ہے۔ مشیت نے کہا ہم نے تو تجھے اس وقت نہیں دکھایا تھا جب لڑائی تھی، اب تو صلح ہو گئی ہے، اب تو کیا ہو گئی ہے، صلح ہو گئی۔ میرے معزز سامعین، مشیت آواز دے رہی ہے۔ اب دیکھیے رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، لیلۃ القدر اسی عشرے میں ہے، اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں، اپنے نفوس پہ ظلم کرنے والوں، یا اللہ کیا کریں، کہاں جائیں۔ مشیت کہتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ رمضان کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش کا بہانہ ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش کا بہانہ ہے۔ مشیت کہتی ہے میں نے قرآن بھی اسی لیے دیا ہے تاکہ تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے، میں نے نبی بھی اسے لیے دیا ہے تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے، میں نے رمضان بھی اسی لیے دیا ہے تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے میرے بندے، میں نے تو محبت کے تمام حق ادا کر دیے ہیں، ارے بھولنے والے تو بھی کبھی میرے
در پہ مجھے منانے کے لیے آ جایا کر، میرے بندے تو گناہ کر کے بھی مجھے منانے آتا ہے، میری رحمت فرشتوں میں ناز کرتی نظر آتی ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار ہرگز میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بالکل نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو باقی زیادہ بات میں نے نہیں کرنی۔ پوری دنیا میں دین غالب ہوگا، کہو انشاءاللہ، اور بلند آواز سے، پوری دنیا میں دین غالب ہوگا۔ حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ ہر وقت کی گورنمنٹ نے کہا کہ مدارس ختم ہونے چاہیے، اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اس اعلان سے پہلے مدرسے کم تھے، اب ہم الحمدللہ دن بدن اور زیادہ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ کبھی غور کریں، بے حیائی کو فروغ ہے موجودہ دور میں، گانے، سنگر، گلوکار اور اس کے آگے جو بھی ہوتے ہیں سبھی کو فروغ ہے۔ فروغ کیوں؟ اڈے پہ چلے جائیں تب بھی گانے کا کیسٹ ہے، گاڑی میں بیٹھ جائیں تب بھی گانے کا کیسٹ ہے، گھر میں بیٹھ جائیں تب بھی گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں۔ ذرائع ابلاغ بے حیائی کے زیادہ ہیں، اس لیے بے حیائی زیادہ ہے۔ اسی طرح قرآن کے دین کے ذرائع زیادہ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ہر اڈے پہ قرآن کریم کی تلاوت کی کیسٹ ہو، گاڑی میں قرآن کریم کی تلاوت کی کیسٹ ہو، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی کیسٹ ہو، تو یہ ایک ذریعہ ہوگا قرآن کریم کی تلاوت کو عام کرنے کا، تو دین غالب ہو کے رہے گا۔ اور دین کو غالب کرنے کا بظاہر ذریعہ یہ مساجد ہیں اور دین کے مدارس ہیں۔ اور کہیے کیا ہے؟ دین کے مدارس ہیں۔ دنیوی تعلیم کی افادیت کا انکار نہیں ہے، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی میں آپ کو عبور حاصل کرنا چاہیے، مگر یہ آپ یاد رکھیں قبر میں فزکس کام نہیں آئے گی، بیالوجی کام نہیں آئے گی۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک بزرگ دنیا سے چلے گئے، جب وہ اپنی قبر میں پہنچے دنیا سے رحلت ہو گئی، بعد میں ایک دوسرے بزرگ کو خواب میں ملے، انہوں نے کہا کہ کیا بنا پھر آپ کا؟ کہنے لگے جی کیا بننا تھا، میں قبر میں گیا، اجنبی ماحول تھا، اندھیرا تھا، میں اکیلا تھا، پریشان لیٹا ہوا تھا، میں نے ایک طرف سے دیکھا تو ایک اژدہا میرے اوپر چھا رہا تھا، حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، ابھی میں ڈر ہی رہا تھا کہ کیا ہوگا کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا، چاند جیسی اس کی صورت تھی، اس نے آ کر اس ناگ اژدہا کو بھگا دیا اور خود میرے پاس بیٹھ گیا، باتیں ہونے لگ گئیں، آہستہ آہستہ میرا ڈر جاتا رہا، طبیعت اس سے مانوس ہو گئی۔ جب خوب میں اس سے گھل مل گیا تو میں نے کہا جی آپ نے مجھے اپنا تعارف تو نہیں کروایا، تو وہ مسکرا کے کہنے لگے کمال ہے، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کی سورۃ الکہف ہوں جو آپ ہر جمعے کو پڑھا کرتے تھے۔ میرے معزز سامعین، وہاں قبر میں جا کر سونا چاندی، آپ کی جائیدادیں، پراپرٹی، آپ کے ڈالر پاؤنڈز کام نہیں آئیں گے، وہاں پہ جا کر نماز والا سکہ کام آئے گا، صدقے والا سکہ کام آئے گا، خیرات والا سکہ کام آئے گا، قرآن کی تلاوت والا سکہ کام آئے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں دنیا سے جب آدمی مرتا ہے پراپرٹی بیٹے تقسیم کرتے ہیں، بیٹیاں تقسیم کرتی ہیں، میت گھر میں ہوتی ہے، جھگڑے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، نہ ماں ساتھ جاتی ہے، نہ بیٹا ساتھ جاتا ہے، نہ بیٹی ساتھ جاتی ہے، نہ اہل محلہ ساتھ جاتے ہیں۔ اگر قبر کا ساتھی ہے تو اللہ کا قرآن ہے۔ کون ہے؟ اللہ کا۔ قیامت کے دن اللہ حافظ کو بلائیں گے، اللہ کہیں گے کہ کہنا تیرا کام ہے اور تیری سفارش پہ 10 آدمیوں کو بخش دینا میرا کام ہے۔ تو یہ اتنے فضائل و مناقب ہیں کہ جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، میں زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ میرے عزیز ہیں حافظ ابرار صاحب اور عاجز آر صاحب جو ماشاءاللہ عمرے پہ خود تشریف لے گئے ہیں، میرے محلے کے ہیں، قلعہ دیدار سنگھ کے، وہاں پہ میں نے کنز القرآن کے نام سے للبنین والبنات ایک تسلسل ہے، سلسلہ ہے، پورے ملک میں آپ کی دعاؤں سے
اور فارن کنٹریز میں بھی تقریروں کے لیے میں جاتا ہوں، مگر اپیل وہاں پہ میں کرتا ہوں یا دوستوں سے وہاں کہتا ہوں جہاں میرا نجی تعلق ہوتا ہے، جاننے والے ساتھی ہوتے ہیں، تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں، زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات دینا ہے، اور مدارس بھی آپ کی معاونت سے چل رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ہمارے ادارے کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں گے اپنی زکوٰۃ سے، صدقے سے، وہ زیادہ ہو سکے کم ہو سکے، وہ 10,000 ہو، وہ 20 ہو، وہ 1,000 ہو، وہ 500 ہو، جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں اس کے لیے آپ ضرور تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر دیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ساتھی جو ہیں وہ دھیان رکھے اس بات کا اور خصوصی معاملت کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، رب اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ سب کا نہ بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، یا اللہ جو عرض کیا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو لوگ دنیا میں تیرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، قرآن کے مکاتب کو آباد کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے گھروں کو دنیا آخرت جنت میں آباد فرما۔ یا اللہ جو آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک یہ بات فرمان پہنچا ہے، آقا نے کہا کہ کسی آدمی پہ مصیبت آنے والی ہوتی ہے، مان وہ آدمی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس مصیبت کا رخ ٹال دیتے ہیں۔ یہ اللہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ و مامون فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین پر چلنا آسان فرما۔ یہ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، دین و دنیا کی تمام عزتیں بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرما، ہر شر سے محفوظ و مامون فرما، اسلام کو غالب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔